أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ قل کہہ دیجئے کفا کافی ہے باللہ اللہ تبارک و تعالی بینی میرے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان شہیداً گواہ یعلم وہ جانتا ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں والذین آمنوا اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے بالباطل باطل پر وکفروا باللہ اور انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اولئک یہی وہ لوگ ہیں ہم الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں ویستعجلونک اور وہ آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں بالعذاب عذاب ولولا اجل مسمى اور اگر نہ ہوتا اجل مسمى ایک وقت مقرر لجاءہم العذاب تو ضرور آ جاتا ان کے پاس عذاب ولیأتینہم اور البتہ ضرور آئے گا وہ ان کے پاس بغتہ اچانک وہم لا یشعرون اور ان کو بالکل خبر نہ ہوگی اور وہ بالکل شعور نہیں رکھتے ہوں گے یستعجلونک بالعذاب وہ آپ سے عذاب جلدی طلب کر رہے ہیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ اور بے شک جہنم لَمُحِيطَةٌ البتہ احاطہ کرنے والی ہے بالکافرین کفار کا یوم اس دن یغشاہم ڈانپ لے گا ان کو العذاب عذاب من فوقہم ان کے اوپر سے ومن تحت ارجلہم اور ان کے پاؤں کے نیچے سے وَيَقُولُ اور وہ کہے گا ذُوقُوا چکھو ما کنتم تعملون جو کچھ تم عمل کرتے تھے یا عبادی اے میرے بندو الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے ان ارضی بے شک میری زمین واسعہ بے شک وسیع ہے فإیایا فاعبدون پس خاص تم میری ہی عبادت کرو کل نفس ہر جان نے ذائقۃ الموت موت کا ذائقہ چکھنا ہے ثم پھر الینا ہماری طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔
قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کفار مکہ جو تھے وہ مختلف طریقوں سے جھٹلاتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی بھی ویسے ویسے ہی ان کو جواب دیتے تھے جس اعتراضات کے ساتھ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جھٹلاتے تھے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جھٹلانے کا یہ ایک جواب ہے، اور بالکل ایسا ہی جواب وہ دیتے تھے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جس کا اللہ تبارک و تعالی نے پیچھے سورہ رعد کے اندر بھی تفصیلی ذکر کیا تھا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کفار کہتے تھے کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ وہاں بھی اللہ نے یہی کہا تھا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالی میرے درمیان اور تمہارے درمیان جو ہے وہ گواہ ہے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی چیز کا ذکر کیا، کیونکہ جو پچھلی آیتیں مبارکہ تھیں ان کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے معجزات کے وہ طلبگار تھے، اور معجزات کا اللہ تبارک و تعالی نے ذرا ان کو سمجھایا تھا کہ یہ معجزات جو ہیں یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کسی کے بھی مانگنے سے اسے عطا ہو جائے۔ قل کہہ دیجئے کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، کہ اللہ تبارک و تعالی میرے درمیان اور تمہارے درمیان جو ہے وہ بالکل واضح گواہ ہے۔ وہ فیصلہ فرمائے گا کس چیز کا، کہ کیا میں سچا ہوں یا تم سچے ہو، کہ میں جس چیز کا دعوے دار ہوں، میں جس چیز کا یہاں علی اعلان اقرار کرتا ہوں، جس کی تبلیغ کرتا ہوں، پرچار کرتا ہوں، کیا وہ حق پر ہے یا نہیں، کہ میں حق پر ہوں یا نہیں، کیا میں تمہیں باطل کی طرف دعوت دے رہا ہوں، کیونکہ کفار مکہ جو تھے وہ بھی اپنے آپ کو دین ابراہیمی کے پیروکار کہتے تھے۔ اسی کا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حاقہ کے اندر ذکر کیا تھا کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کہ اگر وہ ہم پر کوئی بھی بات اپنی طرف سے بنا کر لگا دیتے لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی شہرہ کو کاٹ دیتے، فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تو تم میں سے کوئی بھی جو ہے روکنے والا نہ ہوتا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیت مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم بیان کی ہے کہ یہ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں ان میں سے ایک بھی بات ایسی نہیں ہے کہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی طرف سے بیان کر کے کہہ دے کہ اللہ نے بیان کی ہے، کہ کوئی ایک بھی بات نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی نہیں کی جو اللہ تبارک و تعالی نے حکم نہ دیا ہو، وہی کیا جو اللہ نے حکم دیا، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ آپ بولتے ہی وحی کے ساتھ تھے۔ اور اگر کفار مکہ کے بقول جو یہ کہتے تھے کہ آپ رسول ہیں ہی نہیں، آپ خود ہی سے اپنی طرف سے جو ہے وہ کتاب لکھتے ہیں اور خود ہی سے اپنے آپ کو آپ نے نبی بنایا ہوا ہے، اس کا یہاں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو انہوں نے خود سے ہماری طرف منسوب کی ہو، بلکہ ہم نے ان کا چناؤ کیا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی بھی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ جب اللہ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اتنا بڑا دعویٰ کر لے اور اللہ تبارک و تعالی کو اس کے پتہ ہی نہ چلے، اللہ تبارک و تعالی کو اس کی خبر ہی نہ ہو۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور باطل کے لیے ایمان لاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، در حقیقت یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، کہ ان کے مقدر کے اندر خسارہ لکھ دیا گیا، کس وجہ سے؟ آمنوا بالباطل وکفروا باللہ کی وجہ سے، کہ یہ اب فعل کس کا ہے؟ ان کا اپنا فعل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کے حق میں خسارہ نہیں لکھا، انہوں نے اپنے مقدر میں باطل پر ایمان لانے کی وجہ سے اپنے حق میں خسارہ لکھوایا ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ لوگ آپ سے عذاب کے اندر جلدی طلب کرتے ہیں۔ سابقہ اقوام کے اندر بھی یہی کام تھا کہ جب انبیاء کرام ان کو دعوت دیتے تو وہ دعوت کے جواب کے اندر عذاب کا مطالبہ کرتے، کیا آپ ہمارے اوپر کبھی معجزات کا مطالبہ کرتے کہ معجزے لے کر آئیں، جب معجزات آ جاتے تو پھر اس کے بعد عذاب کے مطالبات شروع ہو جاتے۔ تو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے وہی ذکر کیا کہ یہ کفار آپ سے عذاب جلدی طلب کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ولولا اجل مسمى، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا، ایک وقت مقرر کیا، نہ اس سے پہلے کچھ ہو سکتا ہے نہ اس سے بعد کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر کسی کے موت کا ایک وقت مقرر کیا، وہ نہ اس سے پہلے مر سکتا ہے نہ اس سے بعد میں جی سکتا ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیں اللہ نے ذکر کیا ولولا اجل مسمى، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وقت مقرر نہ ہوتا لجاءہم العذاب، تو ان کے پاس عذاب یقینی طور پر آ جاتا۔ یہاں تک تو بات ہے کہ عذاب آ جاتا۔ اب اگلی بات، کیا وہ عذاب آیا؟ کیا وہ عذاب آیا؟ تو یہاں آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عذاب تو ان کے پاس بھیجا تھا، لیکن عذاب کی نوعیت تھوڑی سی مختلف تھی کہ کفار نے جیسے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالا اور مسلمانوں کو اذیت دیتے رہے ان کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں عذاب کا طریقہ کار تبدیل کر دیا۔ ان کے اوپر عذاب تو آیا لیکن عذاب کا طریقہ تبدیل کر دیا، جس کا اللہ نے سورہ توبہ کے اندر ذکر کیا تھا، قاتلوہم، ان کو آپ قتل کرو، ان کو آپ قتل کرو۔ کیوں؟ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے بڑی عذاب کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے کہ ابو جہل کو قتل کرنے والے کتنے عمر کے لڑکے تھے؟ بالکل 9 عمر لڑکے، جنہوں نے اس کو شدید زخمی کیا۔ پھر بعد کے اندر اس کی گردن کاٹنے والے جو تھے وہ کون تھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ وہ اس قدر خبیث النفس انسان تھا کہ مرتے وقت بھی جب عبداللہ بن مسعود اس کی گردن کاٹنے لگے تو اس نے کیا کہا تھا؟ اے ذرا نیچے سے کر کے کاٹنا، اور نیچے سے کر کے کاٹنا، جب یہ گردنیں ساری پڑی ہوں نا تو پتہ چلے سردار کی گردن ذرا اونچی ہے۔ اس آکڑ نے اسے مسلمان نہیں ہونے دیا، اس تکبر نے کہ میں سردار ہو کر جس نبی کا کلمہ پڑھوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ نبی جو حکم دے گا مجھے ماننا پڑے گا، میں تو اس کے پھر پیچھے پیچھے چلوں گا نا، میری سرداری ختم ہو جائے گی۔ کہ مرتے وقت بھی اس کو اپنی سرداری کی آکڑ تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر کیا کیا کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جاتا، وہ مر جاتے تو ٹھیک ہے، ان کا کلا کما تو ہو جاتا، لیکن ایمان والوں کو ویسے تسلی نہیں ہوتی۔ جیسے دیکھیں کہ اگر کسی آدمی نے ایک غریب آدمی، کمزور آدمی کے ساتھ زیادتی کی ہو، کوئی دوسرا آدمی اس کو مارے تو غریب کو کچھ تسلی تو ہوتی ہے، چلو ٹھیک ہے میں نہیں بدلہ لے سکا، کسی نے اس سے بدلہ لیا۔ تو اگر اللہ یکسر حالات تبدیل کر دے کہ وہی غریب آدمی اس امیر آدمی کو اوپر مارے، کہ اللہ حالات ایسے تبدیل کرے وہی غریب آدمی جو ہے وہ طاقتور ہو جائے اور وہ امیر آدمی کو مارے، اصل تو معاملہ اس وقت حل ہوتا ہے نا کہ جیسے تو نے 2 تھپڑ لگائے تھے آج میرے سے 2 تھپڑ کھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ حالات تبدیل کیے کہ ان کے مانگنے کی وجہ سے عذاب نہیں آیا۔ وہ علیحدہ بات ہے، جنگ بدر کے وقت نکلتے وقت بھی انہوں نے دعا کی تھی، لیکن پہلے بھی یہ عذاب کا مطالبہ کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں عذاب کی صورتحال یہ بنائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے مؤمنین کو حکم دیا قاتلوہم، آپ ان سے قتال کرو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دیں۔ یہ پہلی صورت تھی جنگ بدر کے اندر جو عذاب آیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جنگ احد کے اندر بھی، اس کے بعد جو اصل بات ہے وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، کہ وہ ضرور تمہارے پاس اچانک آئے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا بالکل شعور نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم اس کو موت کے ساتھ کہیں کہ مرنے کے بعد ہر کسی کے اوپر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی معاملہ فرمایا وہ ہوگا، کہ جو نیک ہیں ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نیک معاملہ کریں گے، جو برے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے جو ہے وہ آزمائش کے اندر مبتلا کریں گے، عذاب کے اندر مبتلا کریں گے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ دنیاوی اعتبار سے یہ آیت مبارکہ کا کیا مطلب بنتا ہے وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ یہ ذرا فتح مکہ کا پس منظر دیکھیں۔ جب فتح مکہ کے لیے مسلمانوں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر مکہ معظمہ کے لیے نکلا ہے تو کیا کفار کو ذرہ برابر بھی خبر ہوئی ہے کہ مسلمان اچانک ان کے سروں کے اوپر آ کے بیٹھ گئے؟
ان کو پتہ اس وقت چلا جب مسلمانوں کی گرد و غبار جو ہے وہ پہاڑیوں سے دیکھنا شروع ہو گئے تھے، کہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب تو مسلمان جو ہیں وہ سر کے اوپر آ کے بیٹھ گئے، تیاری کا بھی موقع نہیں، بھاگنے کا بھی موقع نہیں، چند لوگ بھاگ سکیں، تو پھر وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت تھی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رحمت بنا کر بھیجا۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت حکم دیتے کہ آپ ان کو قتل کرو، ان سے پورا بدلہ لو، تو آپ غور کریں کہ مکہ معظمہ کے اندر کوئی بھی ظلم زیادتی کرنے والا زندہ نہ رہتا۔ لیکن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو قتل کر دیتے، قتل کروا دیتے ان کو، تو کیا ہوتا؟ وہ کدھر جاتے؟ دوزخ کے اندر۔ لیکن حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ نے صفت بیان کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قتل کر کے دوزخ میں نہیں پھینکوایا، بلکہ کیا کیا؟ ان کو تبلیغ کی اور ان کو مسلمان بنایا۔ اور دیکھیں کہ اس ایک حکمت عملی کی وجہ سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ایک عمل کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے، اور پھر اس کے بعد آگے کتنا جو ہے وہ آگے لڑیاں چلیں، کیا کچھ ہوا، قرب و جوار کے اندر کتنے مسلمان ہوئے لوگ۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ نبی جو ہے یہ رحمت للعالمین ہے، تو لوگ جوک در جوک جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے۔ یستعجلونک بالعذاب، وہ آپ سے عذاب کا جلدی مطالبہ کرتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے سورہ یونس کے اندر بھی فرمایا تھا، وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، کہ جیسے یہ لوگ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے خیر کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ایسے برائی کے معاملے بھی فرما دیتے نا، تو دنیا کے اندر پھر ان کے فیصلے بڑی دیر سے ہو چکے ہوتے۔ اور اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کیا، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی وجہ سے فوراً پکڑنا شروع کریں، اس کے ظلم کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کرنی شروع کریں، تو اس دنیا کے اوپر آپ کو کوئی چلتا پھرتا نظر نہ آئے، دنیا ویسے ہی ختم ہو جائے۔ جس نے گناہ کیا اللہ اس کے اوپر عذاب نازل کر دے، جس نے گناہ کیا عذاب نازل کر دیا، پیچھے کون بچے گا؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں، وہ دوبارہ توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم جو ہے لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کفار کو گھیرے ہوئے ہے۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں اس دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ کوئی نہیں پکڑا جا سکا، تو پھر کیا ہوا؟ آخرت کے اندر جو ہے وہ جہنم ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور وہاں حالت کیا ہوگی؟ یوم یغشاہم العذاب، ان کو ڈانپ رہا ہوگا، ڈانپ لے گا ان کو عذاب، من فوقہم، ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، ان کے پاؤں کے نیچے سے۔ یہ اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کیسے ہوگا؟ سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کہا لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش۔ مہد کہتے ہیں جھولے کو، گود کو، بستر کو، کہ لہم من جہنم مہاد، ان کے لیے جہنم کے اندر بچھونا ہوگا، کہ جو بھی اگر آدمی لیٹتا ہے تو نیچے لیٹنے کے لیے جو بھی بستر ہو، رضائی ہو، گدا ہو، جو بھی چیز ہو، انسان کا پورا جسم اس کے اوپر لیٹتا ہے، تو آگ کا بچھونا ہوگا۔ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور ان کے اوپر جو ہے وہ آگ کی ہی رضائی ہوگی، چادر ہوگی، اوڑھنی ہوگی، لحاف ہوگا، کہ نیچے بھی آگ اور اوپر بھی آگ، ایسے آگ ان کو لپیٹے گی۔ اور اسی کا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زمر کے اندر ذکر کیا لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی آگ کے سائبان ہوں گے، کہ اوپر بھی آگ اور نیچے بھی آگ۔ یہ دیکھیں قرآن مجید نے مختلف مقامات پر ہر طرح سے وضاحت کی۔ یہاں کہا کہ ان کے اوپر، ان کے پاؤں کے نیچے، سورہ اعراف کے اندر کہا کہ ان کا اوڑھنا اور بچھونا آگ کا، اور سورہ زمر کے اندر کہا کہ ان کے لیے سائبان، کہ آدمی دھوپ سے بچاؤ کے لیے جس چیز کو لگاتا ہے اس کو سائبان کہا جاتا ہے، جو سایہ کرتا ہے، کہ وہ بھی آگ کا ہوگا اور نیچے بھی آگ، گویا کہ اوپر نیچے ان کے آگ ہی آگ ہوگی۔ اور سورہ انبیاء میں تو یہاں تک اللہ نے کہا لو یعلم الذین کفروا، کاش کے جان لے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا،
حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم، اس وقت کو کاش یہ جان لیں جب یہ لا یکفون عن وجوہہم النار کہ اپنے چہروں سے آگ کو ہٹا نہیں سکیں گے. کف جو ہے یہ ہتھیلی کو کہتے ہیں کہ اپنی ہتھیلیوں سے اپنے ہاتھوں سے کبھی بھی اپنے چہرے سے آگ کو ہٹا نہیں سکیں گے. ولا عن ظہورہم، نہ ہی اپنی پشتوں سے، کہ چہرے کے اوپر بھی آگ ان کا مسلط کر دی جائے گی، ان کے پشتوں کے اوپر بھی آگ مسلط کر دی جائے گی. تو دیکھیں چہرہ جو ہے وہ سامنے کی طرف ہوتا ہے، پشت جو ہے وہ پیچھے کی طرف ہوتی ہے، کہ آگے سے بھی آگ ہوگی اور پیچھے سے بھی آگ ہوگی، اوپر سے بھی آگ ہوگی اور نیچے سے بھی آگ ہوگی. اور وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وَيَقُولُ، اور وہ کہے گا، ذُوقُوا چکھو، مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ان کے سبب جو تم عمل کرتے تھے. یہ وَيَقُولُ کہے گا کون؟ اس کے بارے میں مختلف تفاسیر موجود ہیں کہ پہلی تو یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کہیں گے ڈانٹ کے طور پر، کہ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قمر کے اندر ذکر کیا، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں پر گھسیٹے جائیں گے تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ چکھو چکھو آگ کا. اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ یا تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کہ آگ کا عذاب چکھو اس وجہ سے جو تم عمل کرتے رہے، یا پھر یہ جہنم کا دروغہ کہے گا. کیونکہ سورہ ملک کے اندر روز ہم ماشاءاللہ سورہ ملک پڑھتے ہیں، کبھی ترجمے کے ساتھ بھی اس کو پڑھنا، کہ اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا نا کہ جہنم کے اندر جب کسی کو بھی ڈالا جاتا ہے، روزے قیامت ڈالا جائے گا، تو جہنم کا دروغہ ایک سوال کرے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو آگے سے جہنمی لوگ کیا کہیں گے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور ہم نے کہا اللہ نے تو ایسی کوئی چیز نازل ہی نہیں کی. تو یا یہ اس وقت ہوگا جب یہ دوزخ کے اندر جانے سے پہلے دروغہ کے سامنے اپنے تمام گناہوں کا فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کر لیں گے. اس وقت دروغہ کہے گا جب تم نے خود ہی اعتراف کر لیا تو جاؤ پھر اپنی سزا بھی لو. یا یہ وہ عذاب کہے گا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے، یا دروغہ کہے گا جہنم کا، یا عذاب کہے گا. جیسے حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر مال عطا کرے، یہ مال جو ہے نا اس کا طلب کرنا یہ بھی ایک آزمائش ہے. وہ پیچھے ہم قارون کا سارا پڑھ رہے ہیں کہ قارون کو جب دیکھتے تھے تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ مال کا سوال کرتے تھے. یہ مال جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر مال عطا کریں اور وہ زکوٰۃ نہ دے، مال سے اس قدر اس کو محبت ہو جائے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، گورنمنٹ اس سے ڈنڈے کے ساتھ 26% لے لے، ٹھیک ہے منظور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس سے صرف 2.5% کا سال کے بعد مطالبہ کریں، وہ بھی اس مال کے اوپر جس کو سال گزر چکا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ 2.5% کا مطالبہ کریں تو وہ نہ دے تو ہوگا کیا؟ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دیں گے. دنیا کے اندر جو اس نے مال جوڑا ہوا ہوگا اس کو ایک گنجے سانپ کی شکل دیں گے، اور جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، وہ قیامت کے دن اس کے گلے کے اندر توق کی صورت میں گول بنا کر ڈال دیا جائے گا. پھر وہ اس کے بانچھوں کو پکڑے گا، وہ سانپ اس کے ادھر سے آدمی کے منہ کے ادھر سے کھینچے گا اور کہے گا کیا؟ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، انا مالو کا انا کنزو کا، کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. یا یہ تیسری تفسیر ہے، یا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے ذوقوا ما کنتم تعملون، یا جہنم کا دروغہ کہے گا، تو یا یہ مال اس کا کہے گا، اس کے عذاب جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب دے رہے ہیں نا، وہ عذاب اس کو بول کے کہے گا. جیسے یہ دیکھیں کہ یہ سانپ کیا چیز ہے، اس کی اپنا اکٹھا کیا ہوا مال ہے، اس مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے اوپر عذاب کی صورت میں مسلط کر دیں گے، اور وہ عذاب اس کو بول بول کے کہے گا انا مالو کا انا کنزو کا.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آزمائش سے بچائے۔ یا عبادی، یہاں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حسن کلام غور کریں کہ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا زیادہ ذکر کریں تو فوراً سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بندوں کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ یہاں بھی اللہ نے وہی طریقہ اختیار کیا، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین آمنو، بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو طرح کے ہیں کہ جتنی بھی انسانیت ہے ساری اللہ کے بندے ہیں۔ ان میں سے دو قسمیں کیسے؟ ایک وہ جو ایمان والے ہیں جن کا اللہ نے یہاں ذکر کیا، الذین آمنو، میرے بندے کل انسانیت، ان میں سے پھر کفار وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ لیکن یہاں جو اللہ تبارک و تعالی جن سے مخاطب ہیں وہ کون ہیں؟ الذین آمنو، اے وہ لوگو، اے میرے بندو جو ایمان لائے، ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین جو ہے وہ بہت وسیع ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، پس خاص تم میری ہی عبادت کرو۔ اس سورت کے شروع کے اندر تھوڑی سی میں نے وضاحت کی تھی کہ یہ سورت جو ہے یہ مکی ہے اور یہ قریب ہجرت حبشہ کے نازل ہوئی ہے، کہ حبشہ کے جب ہجرت کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، یہ اس حکم کی آیت مبارکہ بنتی ہیں کہ ان ارضی واسعہ، کہ میری زمین بہت وسیع ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، پس خاص تم میری ہی عبادت کرو۔ تم نے میری عبادت کرنی ہے، اگر یہ تمہیں یہاں نہیں کرنے دیتے یہاں سے نکل جاؤ، کسی اور جگہ پہ چلے جاؤ، ہجرت کر جاؤ، وہاں جا کر بھی شرط یہی ہے کہ عبادت میری ہوگی۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کہاں سے جانے کا حکم دیا؟ مکہ معظمہ سے، جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی۔ اگر وہاں بھی ایمان کے اوپر رہنا مشکل ہو جائے، اللہ کی عبادت کرنی مشکل ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا حکم دیا کہ مکہ معظمہ کو بھی چھوڑ دو، بیت اللہ کو بھی چھوڑ کے کسی اور زمین کے اندر چلے جاؤ۔ اور اس کے باوجود بھی اگر ہم کسی ایسی ریاست میں رہیں، ایسے ملک کے اندر رہیں جہاں ہمارے لیے اسلام کے اوپر عمل پیرا ہونا مشکل ہو جائے، تو کیا ہمیں وہاں سے ہجرت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ یہ ایک ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ لوگ کیوں نہیں اس علاقے کو چھوڑتے۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ لوگوں کے اندر وطن کی محبت، والدین کی محبت، زمین جائیداد کی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت سے زیادہ عزیز ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر ہمیں علل اعلان اذان نہیں دینے دیتے تو پھر کیا ہوا، ہم چپکے سے اذان دے لیتے ہیں۔ ہمیں مساجد بنانے کی اجازت نہیں ہے، ہم گھروں کے اندر پڑھ لیتے ہیں۔ اگر ہمیں قرآن مجید گھروں کے اندر رکھنے کی اجازت نہیں ہے تو ہم چند صورتیں زبانی یاد کر لیتے ہیں۔ ہمیں داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ہم داڑھی منڈوا لیتے ہیں۔ کرتے کرتے اگر ہمیں حلال گوشت بھی میسر نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، سبزیاں کھا لیں گے، یا جس کے اوپر مور لگی ہوگی حلال کی ہم اس کو کھا لیں گے۔ جبکہ عرب کے اندر بہت ساری ایسی کمپنیاں جو ہے وہ گوشت وہاں سپلائی کرتی ہیں، جیسے الکبیر جو ہے انڈیا کا بہت بڑا نام ہے جو عرب کے اندر گوشت کا سپلائر ہے، وہ ایک ہندو کی کمپنی ہے۔ آپ ذرا جواب دیں مجھے کہ ایک ہندو جو ہے اس کو پتہ ہے جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، ہندو کا ذبیحہ کیا حلال ہے؟ اگر ہمیں حلال بھی نہ ملے تو ہم پھر کیا کریں؟ چلیں علل اعلان مساجد ہم نے، یعنی علل اعلان اذان چھوڑ دی، نمازیں ہم نے چھوڑ دی، گھروں کے اندر پڑھنی شروع کر دی، قرآن مجید کو گھروں کے اندر نہیں رکھنے کی اجازت، چلو زبانی پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد مردوں کو داڑھی کی اجازت نہیں، عورتوں کو حجاب کی اجازت نہیں، چلیں مردوں نے داڑیاں منڈوا لی، عورتوں نے حجاب چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جب یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، جب یہ بھی نہ رہے تو پھر اس ریاست کے اندر رہنے کا جواز نہیں ملتے۔ اگر اس کے باوجود بھی کوئی اس ریاست کے اندر جاتا ہے اور وہاں رہتا ہے تو وہاں اس کو غور کرنا چاہیے کہ کیا ایسی ریاست کے اندر رہنا جو ہے وہ میرے لیے جائز ہے کہ جس ریاست کے اندر مجھے اسلام کے اوپر عمل پیرا ہونا ہی مشکل ہو جائے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حرم سے کہا، کعبۃ اللہ سے کہا، مکہ معظمہ سے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ،
کیونکہ یہاں رہتے ہوئے تمہارے لیے میری عبادت کرنا دشوار ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ایک اور بات کہ ہمارے عمومی طور پر کوئی مہمان آئے تو اس کو جب الوداع کیا جاتا ہے، اس کو الوداع کیا جاتا ہے تو اس کو کس دعا سے الوداع کیا جاتا ہے حفصہ؟ کس دعا سے؟ کسی کو دعا آتی ہو؟ ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ، میرے باپ دادا بھی مسلمان تھے، ہم پتہ نہیں کتنی پشتوں سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ دوست ملنے آئے، کوئی مہمان آئے تو اس کو جب الوداع کرتے ہیں تو ہم اس کو کس دعا سے الوداع کرتے ہیں؟ استودع اللہ دینک و امانتک، کہ دنیا کے اندر جو سب سے قیمتی چیز ہے نا، ہم اس کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی تیرا دین اور ایمان سلامت رکھے۔ جب ہم اس کو الوداع کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو دین اور ایمان کی سلامتی کی دعا دیتے ہیں، اور جہاں رہتے ہوئے ہمارا دین ایمان ہی نہ سلامت رہے، تب غور کریں کہ یورپ کے اندر جو رہتا ہو، وہ آپ کا عزیز اقارب ادھر آیا ہو اور ادھر سے جانے لگا ہو، آپ اس کو دعا دے سکتے ہیں کہ اللہ تیرا دین سلامت رکھے، تیرا خاتمہ جو ہے وہ بالخیر کرے؟ ہمارے اندر جو ہے نا یہ وہی پیچھے والی بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو مال کی تڑپ ہے نا، وہ کچھ مادیت پرستی زیادہ کر دی ہے، اور وہ ہمارے لیے آزمائش کا سامان ہے۔ اموالکم و اولادکم فتنہ، یہاں اللہ نے کہا ان ارضی واسعہ، کہ میری زمین بہت وسیع ہے، یہاں سے آپ چلے جاؤ، کسی اور جگہ پر منتقل ہو جاؤ اور وہاں جا کر تم میری عبادت کرو، میرے علاوہ تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ صحابہ نے دیکھیں ہجرت کی ہے، کتنا مال اسباب چھوڑ کے وہ گئے ہیں وہاں سے۔ اگر اسلام قبول کرتے تو دیکھیں آپ کتنے ان کے پاس مال تھے، کیا کچھ زمین تھی، جائیداد تھی، تجارت کرتے تھے، سارا کچھ تھا۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے سارا کچھ چھن گیا۔ جو رہتا تھا، جو گھر رہتا تھا، کسی نے گھر پہ قبضہ نہیں کیا تھا، اس کو اللہ نے حکم دے دیا چھوڑ دو، رشتہ داروں کو اللہ نے حکم دے دیا چھوڑ دو، ہجرت کر کے یہاں سے چلے جاؤ۔ پیچھے کیا بچا؟ تنے تنہا جا رہے ہیں، کوئی حبشہ کی طرف، کوئی مدینہ کی طرف گئے۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، بس خاص تم میری ہی عبادت کرو۔ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ اب یہاں یہ غور کریں کہ اس آیت کا پچھلی آیت سے کیا تعلق کیا بنتا ہے کہ اگر تم میرے دین کے اوپر عمل پیرا نہ ہوئے، اسی جگہ پر تم رہے، دین کو تم نے چھوڑ دیا، تو کیا ہوگا؟ کتنے سال تم وہاں زندہ رہ لو گے؟ 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال، پھر کیا ہوگا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، آخر تمہیں موت آئے گی تو کیا کرے گی؟ وہ جگہ چھوڑنے پر تم مجبور ہو جاؤ گے، وہ موت تمہیں وہاں سے نکال دے گی۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے وہاں سے نہ نکلے، دین کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے تم وہاں سے نہ نکلے، تو موت آ کر ایک دن تمہیں وہاں سے نکالے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم الینا ترجعون، پھر تم ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹو گے، اللہ کی طرف رجوع کرو گے، لیکن وہ رجوع نہیں ہوگا جس کا اللہ نے دنیا کے اندر کہا تھا کہ میری طرف رجوع کرو۔ وہ توبہ کا رجوع تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل صالح کرنے کا رجوع تھا، کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے گھر بار تمام مال اسباب کو چھوڑے، اس کی فضیلت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رکھی ہے۔ لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ موت کے ساتھ اپنے پاس بلائیں، وہ تو پھر لازمی امر ہے، اس کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ موت نے بہرحال اس کو وہ جگہ چھوڑنے پر مجبور کر دینا ہے۔ تو لہٰذا اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔